اب میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی عظیم اور انتہائی محترم شخصیت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں آپ سب کو۔ مائل صاحب پڑھ رہے تھے کہ یہ زمانہ تمہیں بھلا نہ سکے، یہ زمانہ تمہیں بھلا نہ سکے، اس لیے کربلا کی بات کرو۔ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں قیصر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ یاد آ رہے تھے۔ آپ صرف پولیس کمشنر کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ محفل میں ان کا تعارف پولیس کمشنر کی حیثیت سے کرا بھی دیا جائے تو یہاں سب برابر ہیں اس فرش پر۔ یہاں نہ کوئی کسی سے افضل ہے، نہ کوئی کسی سے کمتر ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ اس بزم میں اگر ان کا تعارف کرانا ہو تو اس سے بہتر تعارف کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ شاعر ہیں اور انہوں نے حمد بھی کہی ہے، انہوں نے نعت بھی کہی ہے، اور جب نعت کہی ہے تو نعت کا ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ اس انداز سے چھوڑا وفا نے، کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے۔ قیصر بھائی آپ اصلاح فرما دیجئے۔ کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے، کچھ ہم کو، آپ پہچانی یہ شاعر کس بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ کچھ ہم کو اس طرح داد نہیں دیں گے آپ تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، دیں گے تو یہ خوش ہوں گے۔ کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے، جوں اہل حق کو اہل کربلا نے۔ کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے، جو اہل حق کو اہل کربلا نے۔ یا ان کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، رہے ناکام ساری عمر پھر بھی، رہے ناکام درگاہ ہے نا، یہ پورا مجمع یہاں بڑی پابندی کے ساتھ آتا ہے، روز آتا ہے، روز نہیں تو کم سے کم جمعرات کو ضرور آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہے؟ اس کو یقین ہے، اس کو عقیدہ ہے کہ ہم در بدر بھٹکتے رہے تو کبھی ہماری مرادیں پوری نہیں ہوں گی۔ اس بارگاہ میں چل کے اگر ہم ایک بار خلوص دل کے ساتھ دعا کر دیں گے تو ہماری ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آئیے قیصر خالد کے اس شعر کے صدقے میں دعا کیجئے کہ پروردگار جو مومن، جو مومنہ، جو مرد مسلم جہاں جہاں بھی ہے، علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، رسول کا چاہنے والا، آل رسول کا چاہنے والا، ان سب کو پروردگار شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ رہے ناکام ساری عمر پھر بھی، رہے ناکام ساری عمر پھر بھی، کہاں امید چھوڑی ہے دعا نے۔ رہے ناکام ساری عمر پھر بھی، کہاں امید چھوڑی ہے دعا نے۔ میں قیصر خالد کے سلسلے میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ وقت بھی تو نہیں رہا کہ ایک اچھا ادیب، اچھا شاعر اس محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آیا ہے۔ منا بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے اسے بلایا ہے۔ یہ اتنا مصروف شخص یہاں آیا، میں نے سوچا تھا کہ یہ شاید 5 منٹ یا 10 منٹ سے زیادہ اس وقت نہیں بیٹھ پائیں گے، مگر میں نے جیسے ہی پوچھا آپ کے پاس وقت ہے، آپ ایک آدھ شاعر کو سنیں گے؟ کہنے لگے ہاں ہم سنیں گے۔ آپ بتائیں اس سے بڑھ کر رسول اور آل رسول سے محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے مصروف ترین اوقات میں بھی اتنا وقت نکال لینا یہ بہت بڑے کلیجے کی بات ہے۔ شاعر ہے، اور جب شاعر فطری شاعر ہوتا ہے نا تو کہاں کی بات کہاں سے کہتا ہے۔ میں تشنگی ہوں، علامتی شاعری کرنے کے عادی ہیں، میں تشنگی ہوں۔ قیصر بھائی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں شعر، میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا، میں تشنگی ہوں۔ آخر یہ صرف یہ 2-3 شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ انشاءاللہ نعتیہ کلام اپنا آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں اور دیکھنا ہے کہ میں اچھا پڑھتا ہوں کہ یہ اچھا پڑھتے ہیں۔ میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا، میں تشنگی ہوں، یہ قصہ ہے مختصر میرا،
समंदरों के किनारे जला है घर मेरा। ओए है मुलादा फरमाइए, मुलादा फरमाइए, शेर पेश कर रहा हूं। मैं तिश्नगी हूं, ये किस्सा है मुख्तसर मेरा। समंदरों के किनारे जला है घर मेरा, अब उसको छू भी न पाएंगे हाथ जालिम के, अब उसको छू भी न पाएंगे हाथ जालिम के। फराजे सब्र पर रखा हुआ है सर मेरा, अब उसको छू भी न पाएंगे हाथ जालिम के। एक शेर और इस सिलसिले का, अब उसको छू भी न पाएंगे हाथ कातिल के। फराजे सब्र पर रखा हुआ है सर मेरा, फराजे सब्र में रखा हुआ है सर मेरा। और तुम्हारे पास तो लश्कर है और ताकत भी, तुम्हारे पास तो लश्कर है और ताकत भी, मैं कुछ नहीं हूं तो फिर किस लिए है डर मेरा। तुम्हारे पास तो लश्कर है और ताकत भी, मैं कुछ नहीं हूं तो फिर किस लिए है डर मेरा। आज कैसर खालिद की इस मनक़बती महफिल में हाजिरी वाकई काबिल मुबारकबाद है। ये अपने मनसबी फरीजों को अदा करते हुए अदबी हैसियत से एक बहुत बड़ा मुशायरा भी करवाते हैं, मेरे इल्म में है। मगर मैं आज इस फर्ज से इनसे दरख्वास्त गुजार हूं कि अगर आप साल में 4 मुशायरे करवाइए तो उसमें एक नातिया मुशायरा भी होना चाहिए, ताकि हमारी अकीदत, हमारी जिंदगी, हमारी इबादत उस बारगाह में कबूलियत के काबिल बन सके। मैं गुजारिश कर रहा हूं, शऊर असर के मालिक और खालिक, हाल ही में मजमू आया है गज़लों का शऊर असर, उसके मालिक हैं कैसर खालिद। उनसे दरख्वास्त गुजार हूं कि तशरीफ़ लाएं और सामईन के सामने, हाज़िन महफिल के सामने अपने अशार से उन्हें नवाजें। मुन्ना भाई से दरख्वास्त है कि वो इनका इस्तकबाल में शाल पोशी करें और गुलहाए मोहब्बत इनकी खिदमत में पेश फरमाएं। पूरा ले, हाँ बहुत अच्छा लगा आपका आना, वाकई इस बात काबिल मुबारकबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारा हैदरी। दोस्तों, आज की इस महफिल में आकर जो एक तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे मुशायरों और महफिलों में जाने का इत्तफाक होता है, मगर वहाँ पे जो अशार या गज़ल ख़ानी होती है और नात ख़ानी भी आजकल, वो बदकिस्मती से एक ऐसे टाइप की हो गई जिसमें कोई नई चीज़ नहीं होती है। आज जितने भी अशार यहाँ पे सुने, उसमें शायर का दिल वो बोल रहा था। जब तक दिल से बात ना निकले तब तक उसमें सच्चाई और अक़ीदत नहीं हो सकती है। अक़ीदत की शायरी बुनियाद है, उसकी बुनियाद है कि सच्चाई जज्बे की होनी चाहिए और दिल से निकलनी चाहिए बात। हम लोगों ने इतने सारे वाक़े सुने हैं, आज जो यहाँ पे नात पढ़ी गई, जो अशार मनक़बत के पढ़े गए, एक नया नया पहलू इसमें से उजागर किया और बहुत अच्छे, बहुत फ़नी अंदाज में उजागर किया। दोस्तों, मोहब्बत लॉयल्टी की, जिसको कहते हैं वफ़ा की बुनियाद है, ये हर शायर जानता है। और हर वो शख्स जिसने ज़िंदगी में कभी प्यार किया होगा वो इस चीज़ को जानेगा और समझेगा कि मोहब्बत ना हो तो ज़ुबान से किया हुआ कोई भी दावा वो बिल्कुल लफ्ज़ है, खाली लफ्ज़ है, उसमें कोई बरकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई असर नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि जब हम छोटे होते हैं, हम माँ से कोई ज़िद करते हैं तो वो ज़िद पूरी हो जाती है।
ہم بڑے ہونے لگتے ہیں, دل پہ بہت سارا ملمہ چڑھنے لگتا ہے, پھر ہماری دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری جو سچائی ہے ایک بچے کے حیثیت سے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے. آج ہمارے سماج میں بہت سارے جگہوں پہ عجب عجب قسم کے فتنے ہیں. مجھے بہت سارے جگہوں پہ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. ایک بات جو ہماری دین کی بنیاد ہے وہ ہے کہ نبی اور آل نبی سے جب تک آپ کو سچی محبت نہیں ہے دین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. کیونکہ نبی اپنے بعد جس چیز کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک ان کی سنت ہے اور دوسرا اہل بیت ہے. آج عید غدیر کا دن ہے اور ہم کو اس بات کو مان کے چلنا چاہیے کہ حضرت علی کے سلسلے میں جو اقوال ہیں نبی کے, اس میں ایک بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. دوستو, میں یہ چیزیں کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن کو جتنی بار بھی میں نے پڑھا ہے اور جتنا سمجھا ہے, نبی کو کہیں پہ کوئی چیز مانگنے کی تلقین اگر کی گئی ہے تو صرف علم ہے کہ اے نبی علم کی دعا کیجیے اپنے رب سے. قل ربی زدنی علما, اے رب مجھے اور علم عطا کر. نبی کو صرف یہی بات کہی گئی ہے. صبر رب دیتا تھا اور بہت ساری چیزیں کہ ہدایت دینا میرا کام ہے, آپ کا کام پہنچانا ہے, وہاں کام کی بات ہوئی. نبی کو کبھی دولت, سلطنت, حکومت, اولاد یہ مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا. کیا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ اے نبی آپ رب سے دعا کیجئے کہ مجھے اور علم عطا کرے, کیونکہ علم سے ذہن کھلتا ہے, علم سے انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ کمی ہے جس چیز کی وہ علم کی ہے. آج اگر ہم پلٹ کے کہیں پہ چلے جائیں, دیکھ لیں, کوئی سروے, کوئی سینسس دیکھ لیں, کسی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, تو جو تناسب ہے, ہم مہاراشٹر میں 13% آبادی میں تناسب ہے اور نوکریوں میں 1%, 2% یہ ہے. تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے, جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے, اور جب ہم پہنچ نہیں پائیں گے تو ہم کو ہمارا حق ملے گا, اس کے بارے میں خود ہمیں سوچنا چاہیے. تو ایک بہت ضروری چیز ہے جو ہم کو سیکھنی چاہیے, جو میں جب بھی پڑھتا ہوں, سنت کو پڑھتا ہوں یا بزرگان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتا ہوں, تو ہر جگہ پہ مجھے یہی چیز بار بار کھلتی ہے کہ ہمارے بزرگ کون سے راستے پہ گئے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اور وہ درد جو ہے وہ بہت سارے جگہوں پہ دکھتا ہے ابھی. اور میں یہ بات آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ کوئی شاعر جب تک وہ کربلا کے درد کو سمجھتا نہیں ہے یا آل نبی پہ جو کچھ گزرا اس کو سمجھتا نہیں ہے, اس کے اندر وہ جذبات نہیں آ سکتے ہیں کہ آج کے حالات میں جو نابرابری ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, اس کے بارے میں سوچ سکے. کیونکہ بنیاد جو ہے حق اور ناحق کی وہاں سے ہے. ابھی یہاں بات ہو رہی تھی بہادری کی. بہادری یہ ہے کہ نامساعد حالات, جب ہمارے فیور میں حالات نہیں ہوں تب بھی ہم اصولوں پہ کتنے قائم رہتے ہیں. یہ بہادری ہے, یہ بہادری ہے. اصول آدمی کو اپنی زندگی سے زیادہ جب تک پیارا نہ ہو, اور بلکہ حدیث یہ ہے کہ تب تک تم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تمام چیزوں سے زیادہ نبی کو نہ چاہو. یہی ہے, یہ ہمارا ماننا بھی ہے, یہ ہمارا یقین بھی, ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. تو نبی جن چیزوں کے لیے یا آل نبی جن چیزوں کے لیے ہمیشہ رہے وہ یہی ہے کہ سچائی کی طرف رہنا اور باطل کتنا بھی طاقتور ہو اس سے مقابلہ کرنا, چاہے اس میں جان جائے, چاہے قربانی دینی پڑے, اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا یقین اس بات پہ ہے کہ حق زندہ رہنا چاہیے. پانی بند کرا دو, مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تاریخ نے ثابت کر دیا کہ تمام چیزوں کا کچھ فرق نہیں پڑا. نام لیوا آج بھی
زمانہ جو ہے وہ حسین کا ہے اور رہے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری آمین. تو دوستو ایک غزل کے چند اشعار، چونکہ میں بنیادی طور سے غزل کا شاعر ہوں، کبھی حمد، کبھی دعا، کبھی کچھ جو ذہن پہ گزرتا ہے وہ رقم کر دیتا ہوں. اس میں ہی ایک شعر تھا جو دراصل انہی چیزوں سے متاثر ہو کے کہا گیا تھا. علامتی تھی وہ کہ یہ شعبہ عزت و ذلت کا ناداں، اسی غزل کا شعر ہے جناب. یہ شعبہ عزت و ذلت کا ناداں، لگے ہے تجھ کو سونپا ہے خدا نے. لگے ہے تجھ کو سونپا ہے خدا نے، کیونکہ یہ کوئی آدمی آپ کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کا فیصلہ آپ کا عمل، آپ کے اعمال کرتے ہیں. کٹ جانا، شہید ہو جانا، وقتی طور سے فنا ہو جانا، یہ اصولوں کو ختم نہیں کرتا ہے. اور آج اس محفل میں ہم جو بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اصولوں کو پیار کرتے ہیں. تو کبھی ایک دعا میں نے ایک زمانے میں لکھی تھی اور شاید آج بھی وہ اتنی ہی مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے. وہ ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں. بلکہ یہ غزل جو پڑھی گئی ہے ہزار شاعر حضرات بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ جو دل پہ گزرتی ہے کبھی کبھی اس چیز کو میں لکھتا ہوں کہ ظہور اپنا مجھے دے تو رہنمائی دے، ظہور اپنا مجھے دے تو رہنمائی دے، شعور دے جو سفینے کی نا خدائی دے، شعور دے جو سفینے کی نا خدائی دے، ظہور اپنا مجھے دے تو رہنمائی دے، شعور دے جو سفینے کی نا خدائی دے. ہے شہر جامع تڑپتی ہوئی سی زخمی روح، ہے شہر جامع تڑپتی ہوئی سی زخمی روح، غرور علم کو توفیق رہنمائی دے، غرور علم کو توفیق رہنمائی دے، غرور علم کو توفیق رہنمائی دے. جہاں میں کتنے ہیں فرعون کو بکو یا رب، جہاں میں کتنے ہیں فرعون کو بکو یا رب، شعور عصر کو اب اذن لب کشائی دے، شعور عصر کو اب اذن لب کشائی دے. اور شعر ہے کہ کبھی ہو نشتر حق اور کبھی صدائے جرس، کبھی ہو نشتر حق اور کبھی صدائے جرس، نوائے وقت و قلم کو وہ روشنائی دے، نوائے وقت و قلم کو وہ روشنائی دے. اور شعر دیکھیے کہ غرور علم و بصیرت میں مبتلا ہیں لوگ، غرور علم و بصیرت میں مبتلا ہیں لوگ، میرے خدا بنی آدم کو آشنائی دے، میرے خدا بنی آدم کو آشنائی دے. غرور علم و بصیرت میں مبتلا ہیں لوگ، میرے خدا بنی آدم کو آشنائی دے. ادائے شوق جبین و آستاں سے پابستہ، ادائے شوق جبین و آستاں سے پابستہ، حریم ذات کو اقدار بے ریائی دے، حریم ذات کو اقدار بے ریائی دے. نہ مہر و ماہ سے نسبت نہ تمکنت نہ عروج، نہ مہر و ماہ سے نسبت نہ تمکنت نہ عروج، جبین شوق کو افکار کی رسائی دے، جبین شوق کو
افکار کی رسائی دے، اور روش یہی ہے جہان خراب کی خالد، روش یہی ہے جہان خراب کی خالد، بھلائی جو بھی کرے اس کو ہی برائی دے، بھلائی جو بھی کرے اس کو ہی برائی دے، ظہور اپنا مجھے دے تو رہنمائی دے، شعور دے جو سفینے کی نا خدائی دے۔ شکریہ۔ شعور دے جو سفینے کی نا خدائی دے۔ جناب قیصر خالد آپ کے برو بہترین کلام پیش فرما رہے تھے، شعور دے جو سفینے کی نا خدائی دے۔ سلسلے کو اختتام تک پہنچا دیا جائے۔ جو سر کو ہاتھ پہ لے کر چلے وہ راہی دے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کر چلے وہ راہی دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے، جو سر کو ہاتھ پہ لے کر چلے وہ راہی دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے۔ خالد بھائی شعر سماعت فرمائیے۔ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے، تو زبان کو گدی سے کھینچ لے معبود، تو زبان کو گدی سے کھینچ لے معبود، جو اپنی قوم کو بربادی اور تباہی دے۔ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے، تو زبان کو گدی سے کھینچ لے معبود، تو زبان کو، وقت کی ضرورت ہے شعر پیش کر رہا ہوں، تو زبان کو گدی سے کھینچ لے معبود، جو اپنی قوم کو بربادی اور تباہی دے، جو اپنی قوم کو بربادی اور تباہی دے، تو بہت ہی نازا ہے طاقت پہ اپنی امریکہ، بہت ہی نازا ہے طاقت پہ اپنی امریکہ، امام عصر کا جلوہ اسے دکھائی دے، بہت ہی نازا ہے طاقت پہ اپنی امریکہ، امام عصر کا جلوہ اسے دکھائی دے۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ آئیے حضرات، ہماری آج کی یہ محفل بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اختتام کی منزل میں پہنچ گئی۔ بڑی روح پرور محفل ہوئی، بڑی نورانی محفل ہوئی، بڑی روحانی محفل ہوئی۔ حضرات، قیصر بھائی، یہاں سال میں 2 جشن ہوتے ہیں، ایک شعبان المعظم میں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، اور دوسرا جشن یہ جشن عید غدیر ہے، جس میں ہم تاج پوشیے مولائے کائنات کا جشن مناتے ہیں۔ ایک جشن میں گزشتہ جشن کی محفل کی کیسٹ ریلیز کی جاتی ہے، لہذا آج آپ موجود ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہی کے ہاتھوں سے گزشتہ جشن کی کیسٹ کی رونمائی ہو۔ یس ٹھیک ہے۔ محمد خالد صاحب کی آمد پر خالد صاحب کی آمد پر تمام حضرات بہت خوش ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ جو ہے ترقی کریں اور یہاں اس جشن میں آیا کریں اور اپنے کلام سنایا کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ جیسا کہ نصیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نعتیہ مشاعرہ کیجئے
اور چاہے یہاں کیجئے چاہے کہیں بھی کیجئے مگر کیجئے آپ. نعت کے چند شعر عرض کرتا ہوں سماعت فرمائیے آپ. حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ چونکہ ایام اعزا کا دن آنے والا ہے اور 4 جو ہے ابھی جو بتایا کہ اہل بیت کے محبت کے بغیر دین بھی بیکار ہے دنیا بھی بیکار ہے. تو 4 میں سے سماعت فرمائیں حضرات. ہوش میں آئے غم شے کو دبانے والے ہوش میں آئے غم شے کو دبانے والے مٹ گئے دہر سے اس غم کو مٹانے والے مٹ گئے دہر سے اس غم کو مٹانے والے حق نے انسان کو پیدا تو کیا ہے لیکن حق نے انسان کو پیدا تو کیا ہے لیکن یہ ہے انسان کو انسان بنانے والے یہ ہے انسان کو انسان بنانے والے. کیا ہوا؟ تو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات ذکر محمد و آل محمد وقت کا پابند نہیں ہے, وقت کی نبضیں رک جایا کرتی ہیں. یہ ذکر ہمیشہ جاری اور ساری رہتا ہے, اسے ختم نہیں کیا جاتا, اس کے التوا کا اعلان کیا جاتا ہے. آئندہ انشاءاللہ پھر اسی مقام پر جشن ہوگا, شعراء کرام ہوں گے اور آپ حضرات کی موجودگی ہوگی. بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات.